السلام علیکم پیارے ناظرین، کیسے بدلیں گی یہ عادات ہماری کے سلسلے کی تیسری ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ آج اس ویڈیو میں آپ کے سامنے ایک ریسرچ پیش کروں گا عادات کے میکانزم کو سمجھنے کے لیے اور اپنی عادات کو بدلنے کی طرف ایک قدم لینے کے لیے، ایک سٹیپ لینے کے لیے۔ تو ریسرچ 2001 میں کنڈکٹ کی گئی اور ملک کون سا تھا؟ برطانیہ میں یہ ریسرچ کنڈکٹ کی گئی اور اس میں 258 لوگوں کو موضوع ریسرچ بنایا گیا، ریسرچ کا موضوع بنایا گیا، اور ریسرچ یہ تھی کہ 2 ہفتوں میں ورزش کرنے کی عادات کو ان لوگوں میں پیدا کرنا تھا، جنریٹ کرنا تھا، اور اس میں انہوں نے ان 258 لوگوں کو 3 گروپ میں ڈیوائیڈ کیا، تقسیم کیا۔ 3 گروپ میں سے پہلا گروپ انہوں نے جنرل گروپ بنایا اور دوسرا گروپ جو ہے نا انہوں نے موٹیویشنل گروپ بنایا، تیسرا گروپ جو تھا وہ ایکشن گروپ تھا۔ تو ہوا کچھ یوں کہ جو پہلا گروپ تھا، جو جنرل گروپ تھا، اس گروپ کو انہوں نے ایک جملہ پاس کیا۔ وہ جملہ کچھ یوں تھا کہ آپ نے اگلے 2 ہفتوں میں آپ نے ہر ہفتے میں کم از کم ایک دن 20 منٹ تک ورزش کرنی ہے، 20 منٹ تک ورزش کرنی ہے۔ تو پہلے گروپ کو انہوں نے جو ہے نا وہ صرف یہ سگنل دیا کہ آپ نے 20 منٹ ورزش کرنی ہے ہفتے میں کم از کم ایک دن، یہ انہیں انسٹرکشنز مل گئیں۔ دوسرے گروپ کو انسٹرکشنز میں کچھ چیزیں اور زیادہ ایڈ کر دی گئیں، انسٹرکشنز زیادہ تھوڑی پاورفل تھیں۔ انہیں یہ بتایا گیا کہ آپ نے ورزش کرنی ہے، ہفتے میں ایک دن ورزش کرنی ہے اور 20 منٹ کے لیے کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں ورزش کے فوائد بھی بتایا گیا کہ ورزش کرنے کے فوائد کیا ہیں، یعنی انہیں موٹیویشن دی گئی کہ ورزش کرنے کے بہت سارے فوائد ہیں۔ ورزش سے انسان کا جو ہے نا وہ جسم ایکٹیو ہو جاتا ہے، ورزش سے انسان کی جو ہے نا ہیلتھ جو ہے نا وہ اچھی ہوتی ہے، ورزش سے انسان جو دل کی بیماریاں ان سے بچ جاتا ہے، اور دنیا میں جو سب سے زیادہ جو ہے نا وہ اموات ہیں وہ اس وقت سمجھ لیں کہ جو دل کی بیماری ہے، کرونا سے نہیں، ناٹ کرونا سے اتنے لوگ نہیں مر رہے جتنے دل کی بیماریوں سے جو ہے نا وہ لوگ مر رہے ہیں، یعنی سب سے زیادہ جو ڈیتھ ریٹ ہے اس وقت پوری دنیا میں وہ ہارٹ ڈیزیز سے ہے۔ تو انہیں موٹیویشن یہ دی گئی کہ آپ نے ایک تو ورزش کرنی ہے، ایک یہ بتایا کہ ورزش کرنی ہے ہفتے میں ایک دن کرنی ہے اور 20 منٹ کے لیے کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں موٹیویشن یہ دی گئی کہ ورزش کرنے کے فوائد کیا ہیں۔ یہ دوسرا گروپ تھا، موٹیویشن گروپ جو تھا۔ تیسرا گروپ جو تھا وہ ایکشن گروپ تھا، اس کو انہوں نے تیسری چیز کا اضافہ کیا۔ ایک تو انہیں ورزش کا ٹریک بتا دیا گیا کہ ہفتے میں ایک دن ورزش کرنی ہے، یہ ورزش کا ٹریک ہے، اور 20 منٹ کے لیے کرنی ہے، یہ بھی بتا دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں موٹیویشن بھی دی گئی۔ موٹیویشن کے علاوہ تیسری چیز جو انہیں بتائی گئی وہ تھی کب کرنی ہے اور کس دن کرنی ہے، کب کرنی ہے اور کس دن کرنی ہے۔ اس گروپ کے ممبرس کو، جو تیسرا گروپ انہوں نے ڈیزائن کیا تھا، بنایا تھا، اس گروپ کے ممبرس کو کم از کم جانا یہ ایک جملہ ان کے منہ سے نکالا گیا۔ وہ جملہ یہ تھا کہ میں ہر سوموار والے دن صبح 5 بجے 20 منٹ تک ورزش کروں گا، کم از کم میں ہر سوموار کو 20 منٹ تک ورزش کروں گا۔ یہ ایک جملہ ان کے ذہن سے، ان کے منہ سے نکالا گیا۔ یہ ایک جملہ ایڈیشنل تھا جو پہلے والے جو گروپس ہیں، پہلے والے گروپ کو بتایا کہ ورزش کرنی ہے ہفتے میں ایک دفعہ کرنی، دوسرے والے گروپ کو یہ بتایا گیا کہ ورزش ہفتے میں ایک دفعہ کرنی ہے 20 منٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ ورزش کے فوائد بھی بتا دیے گئے۔ تیسرا جو ایکشن گروپ تھا اسے یہ تینوں کام بتائے گئے ہیں، دونوں کام یہ بتائے گئے کہ ورزش کرنی ہے اور ورزش کے فوائد بھی بتائے گئے، اور اضافی یہ بات بتائی گئی کہ انہوں نے یہ ایک جملہ بتانا ہے، اور اس میں کلیئرٹی تھی، انہیں کلیئرٹی بتائی گئی کہ کب کرنی ہے، ہفتے میں کب کرنی ہے اور کتنے بجے کرنی ہے، یعنی کب اور کتنے بجے، یعنی ٹائم بتایا گیا، انہیں وقت بتایا گیا، اور جو ہے نا انہیں کیسے بتایا گیا کہ کرنی کیسے۔ اچھا، یہ ریسرچ کنڈکٹ ہوئی۔ ریسرچ کنڈکٹ کرنے کے بعد انہوں نے اس کا جو ڈیٹا ہے اکٹھا کیا، جو اس کا رزلٹ ہے اکٹھا کیا۔ رزلٹ اکٹھا کرنے کے بعد انہوں نے انالائز یہ کیا
کہ جو پہلے 2 گروپ تھے ان میں ورزش کی جو عادات ہیں وہ 35 to 38% ڈیولپ ہوئی ہیں. یعنی پہلے والے جو 2 گروپ ہیں ان کے اندر ورزش کرنے کی جو عادات ہیں 35 سے 38% لوگوں نے ورزش شروع کر دی. اور تیسرے والے گروپ کو انہوں نے اسٹڈی کیا تو امیزنگلی اس کے اندر رزلٹ جو ہے نا وہ سمجھ لیں ڈبل سے بھی زیادہ تھا. اس میں 91% لوگوں کے اندر یہ عادت بن گئی ہوئی تھی کہ انہوں نے 2 دن ورزش کرنی. تو اس ریسرچ کا آپ ساتھیوں کے ساتھ آپ شیئر کرنے کا جو ہے نا وہ مقصد یہ تھا کہ جب تک ہمارے اندر کلیئرٹی نہیں ہوتی، جب تک ہم اپنے عزائم کو، اپنی عادات کو کلیئر زون میں نہیں کرتے، تب تک ہم جو ہے نا وہ اپنی عادات کو اچھا نہیں بنا سکتے جب تک ہمیں کلیئرٹی نہیں ہوگی. اچھا، میں اکثر یہ بات یہ کہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے اندر موٹیویشن کی کمی ہے. بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے اندر موٹیویشن کی کمی ہے، تحریک کی کمی ہے، جذبے کی کمی ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ جذبے کی کمی نہیں ہوتی. جو کمی ہوتی ہے تو وہ صرف ایک چیز کی کمی ہوتی ہے، وہ کمی ہوتی ہے کلیئرٹی کی کمی ہوتی ہے. ہم کلیئر نہیں کرتے اپنے معاملات کو کہ یہ ایک عادت ہم نے نئی شروع کرنی ہے، ایک کام ہم نے کرنا ہے، کب کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. پلان نہیں کرتے. پلان نہ کرنا ایک بہت بڑا فلا ہے، ایک بہت بڑا نقصان ہے. ہم اپنی زندگی کو پلان نہیں کرتے، اس وجہ سے ہم جو ہے نا اپنی زندگی میں کامیاب نہیں ہیں. فیلنگ ٹو پلان از اے پلان ٹو فیل اٹ سیلف. اگر ہم معاملات کو، اپنی عادات کو پلان کرنے سے ناکام رہ جاتے ہیں تو سمجھ لیں کہ ہم ناکام ہونے کا ایک پلان بنا رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا اگر ہم کامیاب ہونے کا پلان کر رہے ہیں کہ عادات، اچھی عادات کو اپنے اندر ڈیولپ کر لیں، پیدا کر لیں، جنریٹ کر لیں اور کامیابی والے سفر پہ چل نکلیں، تو ہمیں جو ہے نا وہ پلاننگ اپنی اسٹرانگ کرنی پڑے گی اور کلیئرٹی دینی ہوگی. عادات کے لیے جو ہے نا اس کے لیے وقت مقرر کرنا ہوگا. وہ جو کام ہم اچھے کام سوچے ہوئے کہ ہم نے کرنے ہیں، اس کے لیے ایک وقت مقرر کرنا ہوگا. اچھے کاموں میں، اچھی عادات میں ایک اچھی عادت مراقبہ ہے. مراقبہ کرنا کیا ہے؟ اپنے آپ کو وقت دینا. اچھا، جو بندہ اپنے آپ کو وقت نہیں دیتا، اس کا مطلب اپنے آپ کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے. جو اپنی ذات کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کیسے، اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے سنسیئر ہوگا، اپنی کمپنی کے ساتھ، آرگنائزیشن کے ساتھ کیسے سنسیئر ہوگا، اپنے بزنس کے ساتھ کیسے سنسیئر ہوگا. لہٰذا اگر ہم اپنی ذات کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں تو ہم دنیا میں کسی بھی بندے کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں. لہٰذا سنسیئرٹی کو حاصل کرنے کے لیے، سنسیئرٹی کا لیول اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے ہمیں اپنی ذات کو ٹائم دینا ہے. اپنی ذات کو ٹائم دینے کے لیے ہمیں مراقبہ ایک اچھا ایک عمل ہے جو ہماری جو ہے نا وہ مذہب میں بھی جو ہے نا وہ بتایا گیا ہے، اس کی تاکید کی گئی ہے. عبادت بھی ایک مراقبے کی شکل ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے منصب پر فائز ہونے سے پہلے، یعنی نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے، ویسے نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، تو نبوت کے منصب کا اعلان کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر غار حرا میں مراقبے کے لیے چلے جاتے تھے. غار حرا میں جاتے تھے اور کئی دن وہاں پہ مراقبے کی کیفیت میں رہتے تھے. اپنی ذات پہ غور کرتے تھے، اپنی تخلیق پہ غور کرتے تھے، اپنے مقاصد پہ غور کرتے تھے. یہ جو غور کرنا، مراقبہ کرنا، میڈیٹیشن، یہ ایک اچھی عادت ہے. اس کو اگر ہم اپنی زندگی میں ڈیلی بیس پہ ہم جو ہے نا وہ 1 منٹ بھی ہم اس کے لیے مخصوص کرتے ہیں، کم از کم 1 منٹ اور زیادہ سے زیادہ 5 منٹ اس کے لیے مخصوص کر سکتے ہیں. تو اگر ہم مراقبے کی عادت کو اپنے اندر ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو ایک جملہ ہم لکھ لیں. لکھنا ضروری ہوتا ہے. عادات، ہم نے کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس کو لکھنا ضروری ہوتا ہے. ہمارے ایک استاد محترم فرمایا کرتے ہیں کہ جو چیز کرنی ہے اسے لکھو. جو چیز کرنی ہے اسے لکھو اور جو چیز لکھ لی ہے اسے کر گزرو. جو چیز کرنی ہے اسے لکھو اور جو چیز لکھ لی ہے اسے کر گزرو. یہ ضروری ہوتا ہے. تو لکھنے میں یہ چیز نوٹ کرنے والی ہے کہ میں اپنے سونے والے کمرے میں روزانہ کم از کم 5 منٹ صبح 7 بجے مراقبہ کیا کروں گا. یہ ایک جملہ ہے اور ساتھ انشاءاللہ بھی کہہ دیں اللہ تعالیٰ کی نصرت بھی شامل ہو جائے گی. اپنے سونے والے کمرے میں صبح 7 بجے میں کم از کم 1 منٹ کے لیے مراقبہ کروں گا، اپنی ذات پہ غور کروں گا، اپنے آپ کو پہچانوں گا. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا. تو 1 منٹ کا مراقبہ ہوا. یہ 1 منٹ کی عادت لکھ لی گئی.
اور ٹائم بھی بتا دیا گیا کتنے بجے ہوگی اور کتنے منٹ کے لیے ہوگی، یہ بھی لکھ دیا گیا. یہ ایک عادت. دوسری اچھی عادت جو میں آپ سے جو شیئر کرنے جا رہا ہوں، جو آپ کے ساتھ تذکرہ کرنے جا رہا ہوں، وہ ہے ورزش، ایکسرسائز. تو اپنی ذات، اپنے آپ سے جو خلوص ہے وہ ایکسرسائز سے بھی شو ہوگا کہ ہم اپنے بدن کو مضبوط کریں، ہم بیماریوں سے زیادہ محفوظ رہیں، اپنے جسم کو مضبوط بنائیں. تو اس کے لیے ورزش کا عمل ہے. تو ورزش کے لیے بھی جو ہے نا وہ ایک ارادہ کیا جا سکتا ہے، لکھا جا سکتا ہے کہ میں روزانہ، اگر روزانہ نہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دن میں جو ہے نا ہفتے میں 5 دن میں یہ ایکسرسائز کروں گا. اس میں ڈیز بھی آپ مخصوص کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں کہ ان ڈیز میں منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے، ٹھیک ہے، تو فرائیڈے، یہ 5 دن میں ایکسرسائز کروں گا اور کم از کم 20 منٹ کے لیے ایکسرسائز کروں گا. اس کے لیے آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ میں جو ہے نا صبح ان 5 دن کے لیے اپنی چھت پر، گھر کی چھت پہ یہ ایکسرسائز کروں گا. اور اگر آپ کے لوکل جو ہے نا لوکیلٹی میں کوئی کلب ہے، کوئی جم ہے، تو اس کو آپ جوائن کر سکتے ہیں اور اس میں لکھیں گے میں 20 منٹ کی، آدھے گھنٹے کی ایکسرسائز فلاں جم میں کروں گا اور اتنے بجے کروں گا. جب آپ نے ٹائم بھی بتا دیا، جگہ بھی بتا دی اور جو ہے نا وہ، تو پھر وہ عادت سٹارٹ ہو جائے گی. اور نمبر 3 پہ جو ہے نا وہ مطالعہ ہے، پڑھنا، مطالعہ کرنا. اچھا، کوئی بھی علم حاصل کرنا ہے ہم نے، کوئی بھی علم حاصل کرنا ہے، کوئی بھی اسکل حاصل کرنی کو، تو اس کے لیے مطالعہ ضروری ہے. اب انگلش، فرض کریں کہ ہم نے انگلش لینگویج سیکھنی ہے، تو انگلش لینگویج سیکھنے کے لیے، اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے، اس کے ایکسنٹ کو اچھا کرنے کے لیے ڈیلی 20 منٹ کا آپ نے جو ہے نا وہ مخصوص کیا ہے یا آدھا گھنٹہ نکالا ہے. تو اس میں آپ نے لکھنا ہے کہ میں جو ہے نا شام 5 بجے یا شام 7 بجے 20 منٹ کے لیے جو ہے نا وہ روزانہ میں انگلش سیکھوں گا، انگلش کا مطالعہ کروں گا، انگلش کی ریڈنگ اچھی کروں گا، انگلش کو پڑھوں گا یا اسپیکنگ اپنی اچھی کروں گا. تو یہ ہوگی مطالعے کی عادت. تو چوتھی عادت ہے آج کی اس ویڈیو میں جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، وہ ہے خدمت. تو خدمت ایک بہت ہی اعلیٰ وصف ہے. سید قوم خادمہم، جو قوم کا سردار ہوتا ہے وہ خادم ہوتا ہے، خدمت کرنے والا ہوتا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر لیڈرشپ کی کوالٹی پیدا ہو، ہمارے اندر لیڈرشپ پیدا ہو، لوگ ہم سے مانوس ہوں، لوگ ہم سے محبت کرنے لگے، تو ہم لوگوں کی خدمت کرنا شروع کر دیں. تو خدمت اپنے گھر سے شروع کر دیں. خدمت اکثر جو ہے نا گھر کی خواتین ہی سارے کام ہمارے لیے کر رہی ہوتی ہیں. ہماری سسٹرز، ہماری جو ہے نا وہ جو بیوی ہے، ہماری سسٹر ہے یا ہماری والدہ ہیں، وہ ہمارے لیے سارے کام کر رہی ہوتی ہیں. کھانا ڈال کے دینا، برتن آپ کے سامنے رکھنا، پانی ڈال کے دینا. تو ہم یہ ارادہ کر سکتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد جو گھر کے جو میرے برتن ہیں کھانے والے، ان کو میں کچن میں رکھوں گا. پہلے آپ ارادہ کر لیں کہ جو لنچ والے برتن ہیں وہ رکھوں گا. جب جیسے آپ اس کو جو ہے نا وہ اس میں بعد میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہر کھانے کے بعد اپنے برتن وہاں پہ رکھوں گا. اس عادت کو اور ڈیولپ کر سکتے ہیں بعد میں اگلے اسٹیپ میں کہ برتن، نہ صرف برتن رکھوں گا بلکہ اپنے جو استعمال شدہ برتن ہیں ان کو میں صاف بھی کروں گا. تو یہ کنٹریبیوشن ہے، خدمت ہے کہ آپ کسی نہ کسی وے سے گھر کی خواتین کی آپ خدمت کر رہے ہیں، وہ آپ کی خدمت کر رہی ہیں، آپ ان کی خدمت کرنی شروع کر دیں گے. تو یہ ایک اچھا عمل ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر کے اکثر کام کر لیا کرتے تھے، اپنی ازواج مطہرات کو جو ہے نا بہت سارے کاموں میں فیسیلیٹیٹ کرتے تھے. گھر کا سودا سلف لے آتے تھے، گھر میں جو ہے نا چھوٹے موٹے کام کر لیتے تھے. اس میں کوئی آر نہیں ہے، یہ لیڈرشپ ہے، ٹرولی لیڈرشپ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور ہر سنت کو عمل کرنا، اس پہ جو ہے نا یہ ایک ثواب اس سے الگ سے ہے. 4 عادات کو میں نے آج ڈسکس کیا ہے اور اس کی پلاننگ میں نے بتا دی ہے اور ٹائم میں نے بتا دیا ہے. کلیئرٹی جب تک نہیں ہوگی، ٹائم نہیں بتائیں گے کہ عادت ہے کرنی کب ہے، کس دن کرنی ہے، کب کرنی ہے اور کتنی دیر کے لیے کرنی ہے. یہ چیزیں لکھ لی جائیں گی اور اس کو جو ہے نا اس کا پلان بنا لیا جائے گا. تو انشاءاللہ وہ عادتیں جو ہے نا ہمارے جو ہے نا وہ لائف میں اجاگر ہونا شروع ہو جائیں گی. ہم ان کو جو ہے نا وہ زیادہ مضبوط کر لیں گے. اچھا، نئی عادت کے لیے ضروری ہے کہ نیا دن ہو. مثلا ہفتے کا جو پہلا دن ہوتا ہے زیادہ موٹیویٹڈ ہوتا ہے. کوئی بھی نیا کام ہم نے شروع کرنا ہے، اگر ہم منڈے کو شروع کریں گے تو زیادہ انرجی ہوگی اور زیادہ اس میں جو ہے نا روٹین بننے کے چانسز ہوں گے. یا جو ہے نا ہفتے کا پہلا دن ہے یا مہینے کا پہلا دن ہے. جیسے جولائی ہے تو 1 جولائی سے، آج جو ہے نا وہ آج 30 جون ہے تو کل 1 جولائی ہے. تو 1 جولائی سے اگر میں نے کوئی نئی عادت اپنانی تو میں کہوں گا جی، میں لکھوں گا کہ میں جو ہے نا وہ 1 جولائی سے یہ کام شروع کروں گا اور اتنے بج کے اتنے منٹ پہ ڈیلی کروں گا اور ہفتے میں اتنے دن کروں گا. تو یہ ایک کلیئرٹی ملی
کہ جو ہے نا وہ ایسے جو ہے نا اپنی نئی عادت، یعنی کوئی بھی نئی عادت اپنانی ہے تو اس کے لیے نیا دن، مہینے کا نیا دن، سال کا جو پہلا دن ہے اس میں زیادہ انرجی ہوتی ہے، اس میں لوگ زیادہ جو ہے نا ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، تو اس کے اندر جو ہے نا وہ اس کو اس کے لیے فکس کرنا زیادہ مناسب رہے گا۔ اچھا، اپنی عادات کو اس دنیا میں زندہ رکھنے کے لیے، اپنی عادات کو اس دنیا میں زندہ رکھنے کے لیے وقت اور جگہ دینا بہت ضروری ہے۔ میں آج کی اس ویڈیو کو کلوز کرتا ہوں۔ اپنی عادات کو اس دنیا میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندہ رہے، آپ کی عادات زندہ رہیں، آپ کے اندر زندہ رہیں، تو ان کو وقت دینا اور ان کو جگہ دینا ضروری ہے۔ جب ہم اپنی عادات کو وقت اور جگہ دے دیں گے، ان کا وقت تعین کر دیں گے اور ان کی جگہ تعین کر دیں گے، تو یقین کریں کہ وہ عاداتیں، ہماری جو عادات ہیں وہ زندہ ہو جائیں گی، زندہ نہیں ہوں گی، زندہ و جاوید ہو جائیں گی، اور ہم بھی معاشرے میں، تاریخ میں زندہ و جاوید ہو جائیں گے۔ اپنی عادات کو راسخ کرنے کا، پختہ کرنے کا اگر اس سلسلے میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ ویڈیوز کا یہ سلسلہ آپ کو فائدہ دے رہا ہے، تو ہماری اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ ویڈیوز، پہلے ہماری جو ہے نا وہ 2 ویڈیوز آ چکی ہوئی ہیں، تیسری ویڈیو ہے، انشاءاللہ چوتھی ویڈیوز میں اور زیادہ نئی ٹیکنیکس کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ہمارے اس پیج کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور اس پہ کمنٹس بھی ضرور دیں۔ جزاکم اللہ خیر، واحسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔